بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ہمارے سامنے چند سوالات ہیں۔ یہ سوالات اسلام سے مختلف مسائل سے متعلق ہیں، اس میں عقیدے سے متعلق بھی سوالات ہیں، کچھ عبادات سے متعلق ہیں، کچھ سماجی مسائل سے متعلق بھی سوالات ہیں۔ ان سوالات کے جوابات مختصراً آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے نکاح کے وقت مہر کون طے کرے گا؟ نکاح کے وقت مہر کون طے کرے گا؟ یہ بات شریعت میں معلوم ہے کہ نکاح کرنے والا مہر دینے کا ذمہ دار ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر ادا کرنے کی نسبت جو ہے وہ نکاح کرنے والے کی طرف کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم کسی خاتون کو بہت زیادہ مقدار میں اگر مہر دے دو تو تم اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ تو مہر کی جو نسبت کی گئی ہے وہ ہونے والے شوہر کی طرف کی گئی ہے۔ اصل میں ذمہ دار تو وہ متزوج ہے، ناکح ہے، جو نکاح کر رہا ہے، جو اس حرام شرمگاہ کو حلال کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، سب سے زیادہ حقدار شرط جسے تمہیں پورا کرنا چاہیے وہ شرط ہے جس کے ذریعے سے تم شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ شرمگاہ، حرام شرمگاہ کو نکاح کے ذریعے سے حلال جو کرنے والا ہے وہ ناکح ہے، نکاح کرنے والا ہے، شادی کرنے والا ہے، یعنی شوہر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس لیے اصل میں نکاح کے وقت مہر طے کرنے کا اصل میں ذمہ دار وہ ناکح ہے، نکاح کرنے والا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر ہمارے ملک میں، وطن میں نکاح کرنے کا جو طریقہ چل پڑا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہی سے باپ جو ہوتا ہے، لڑکے کا باپ، وہ اخراجات کی بھی ذمہ داری وہی دیکھتا ہے، مہر کی مقدار طے کرنے میں بھی وہ آگے آگے رہتا ہے، اور اپنے بیٹے کی طرف سے، اپنے لڑکے کی طرف سے ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ بحیثیت سرپرست اور ذمہ دار، یا ایسے ہی کہہ لیجئے نیابت کرتے ہوئے وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ باپ میں اور ایسے ہی نکاح کرنے والے میں اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، دونوں میں اختلاف نہ ہو، دونوں اس سلسلے میں متفق ہوں کہ اتنی مہر کی رقم مقرر کی جانی چاہیے، اور پھر اس پر اگر دونوں متفق ہو کر کے مہر طے کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ورنہ شرعاً اس کا جو حقدار ہے طے کرنے والا وہ اصل میں ناکح ہے، نکاح کرنے والا یعنی شادی کرنے والا ہے، جو وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ البتہ بحیثیت سرپرست اگر باپ کرتا ہے، یا باپ اگر نہیں ہے کوئی اور رشتہ دار ہے وہ طے کرتا ہے، اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ ایسے ہی یہ ایک مختصر سوال تھا، اس کا جواب تھا۔ ہمارے سامنے ایک دوسرا سوال ہے جس کا تعلق ہے عبادت سے۔ عشاء کا وقت فجر سے پہلے تک ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا عشاء کا وقت فجر کی نماز کے پہلے تک ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اس حیثیت سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آج نمازوں کے وقتوں کا جو گھڑی کا نظام بنا ہوا ہے، جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ جس نماز کا وقت ہو رہا ہے اس نماز کا اول وقت تو شروع ہو گیا، آخری وقت کیا ہے یہ گھڑیوں میں درج ہوتا ہے، اور عام طور پر لوگ اسے دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر مطمئن رہتے ہیں کہ فلاں بجے سے فلاں بجے تک اس نماز کا وقت ہے۔ اور یہ جو عشاء کا سوال یہاں پر کیا گیا ہے کہ کیا عشاء کا وقت فجر سے پہلے تک ہوتا ہے، تو واقعی میں جو گھڑیاں ڈیجیٹل ہماری مسجدوں میں لگی ہوئی ہیں ان میں عام طور پر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ عشاء کی نماز کا آخری وقت جو لکھتے ہیں وہ صبح صادق سے پہلے تک لکھتے ہیں، یعنی صبح صادق مثال کے طور پر اگر 4:45 پر اگر ہو رہا ہو تو 4:44 تک 43 تک عشاء کی نماز کے وقت کا وقت لکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ سوال اہم ہے کہ واقعی عشاء کی نماز کا وقت کیا فجر سے پہلے تک ہے،
इस सिलसिले में हमारे सामने दो रिवायतें हैं। एक रिवायत वो है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने 2 वक्तों में नमाज़ पढ़ाई थी, मुख्तलिफ 2 वक्तों में। पहले दिन आपने नमाज़ पढ़ाई इब्तदाई वक्त में और उसके बाद दूसरे दिन नमाज़ पढ़ाई आखिरी वक्त में, जो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई थी। और दूसरे दिन जब नमाज़ पढ़ा करके जाने लगे तो कहने लगे अल वक्तु मा बैनल वक्तैन, अल वक्तु मा बैनल वक्तैन, वक्त जो है इशा की नमाज का इन दोनों वक्तों के बीच में है। वो जो नमाज़ पढ़ाई थी इशा की नमाज दूसरे दिन, वो जो वक्त था वो सुलुसुल लैल था, रात का पहला तिहाई हिस्सा, रात का पहला तिहाई हिस्सा जो था उस वक्त उन्होंने नमाज़ पढ़ाई थी। अब ये एक वक्त समझ में आ गया कि इशा की नमाज के वक्त के सिलसिले में जो आखिरी वक्त है वो रात का पहला तिहाई हिस्सा है, आखिरी वक्त। उसके बाद अब इससे क्या मालूम पड़ता है, इसीलिए उलमाए किराम की एक जमात, बड़ी जमात इस तरफ गई है कि इशा की नमाज का जो आखिरी वक्त है वो सुलुसुल लैल यानी 1/3 रात तक है, रात के पहले तिहाई हिस्से तक है। इसके ऐसे समझें कि अगर पूरी रात मिसाल के तौर पर 8 घंटे की बनती हो तो उसका 1/3 हिस्सा आखिरी वक्त बनेगा, या उससे ज़्यादा हो, 10 घंटा हो, 9 घंटा हो, या उससे कमोबेश हो, तो 1/3 हिस्सा जहाँ ख़त्म होगा वो इशा की नमाज का आखिरी वक्त होगा। इसी बुनियाद पर पहले सुलुस तक 1/3 तक का टाइम बाज़ उलमाए किराम ने बयान फरमाया है। वो रिवायत ये है जिसे इमाम बुखारी वगैरह ने और इमाम मुस्लिम ने इसे नकल किया है, अल वक्तु मा बैनल वक्तैन के अंदर। दूसरी जो रिवायत है, वो जो रिवायत है उसमें क्या है, उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये बयान फरमाते हैं कि एक आदमी नमाज को मुअख्खर करे, नमाज को मुअख्खर करे यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त जब तक अगली नमाज का वक्त दाखिल ना हो जाए, जब तक अगली नमाज का वक्त दाखिल ना हो जाए वहाँ तक अगर नमाज मुअख्खर करता है तो कोई हरज की बात नहीं है। अलबत्ता इतनी ताख़ीर करता है कि अगली नमाज का वक्त दाखिल हो जाता है तो वो काबिल मलामत है, काबिल मुलाहज़ा है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अपनी नमाज को अदा नहीं बल्कि क़ज़ा करके पढ़ता है। अभी हमारे सामने 2 रिवायतें हैं। पहली रिवायत से मालूम पड़ता है कि इशा की नमाज का जो आखिरी वक्त है वो 1/3 तक है, और इस दूसरी रिवायत से मालूम पड़ता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी नमाज को मुअख्खर करे यहाँ तक कि यदखुला वक्तुल उखरा, यहाँ तक कि दूसरी नमाज का वक्त, अगली नमाज का वक्त दाखिल हो जाए। तो अब इस रिवायत को अगर हम सामने रखते हैं कि अगली आने वाली, बाद में आने वाली, आगे आने वाली नमाज का वक्त दाखिल हो जाए, यहाँ तक आदमी नमाज मुअख्खर करे तो वो काबिल मलामत है और काबिल इताब है। इससे साबित होता है कि अगली नमाज का वक्त दाखिल होने से पहले अगर वो नमाज पढ़ लेता है तो वो काबिल मलामत नहीं है। इन दोनों रिवायतों को जमा करने का जो खुलासा निकलता है, उस खुलासे को अहले इल्म ने अपनी किताबों में ये कह करके बयान किया है कि एक वक्त जो है वो इख्तियारी वक्त है, एक वक्त इख्तियारी है, यानी आखिरी वक्त इशा का पसंदीदा आखिरी वक्त इशा का 1/3 रात तक है, और आखिरी वक्त जो जवाज़ की हद तक है, गुंजाइश की हद तक है, वो है फजर की अजान होने से पहले तक, सुबह सादिक शुरू होने से पहले तक जवाज़ का वक्त है। तो इसीलिए इसको उलमा वक्त इख्तियारी कहते हैं। और इस इशा फजर की नमाज से पहले या फजर की अजान से पहले जिसको सुबह सादिक का वक्त कहते हैं, इस वक्त तक या उससे पहले तक नमाज इशा पढ़ लेने को ये जवाज़ का वक्त कहते हैं। तो इस सूरत में नतीजा ये निकलता है कि आम तौर पर लिखा ये जाना चाहिए कि 1/3 रात तक का वक्त इशा के लिए ये मुनासिब वक्त है, मुख्तार वक्त है, पसंदीदा वक्त है। अलबत्ता जो 1/3 रात तक इस नमाज को न पढ़ सके, मज़ीद ताख़ीर करने का मतलब बहरहाल वो मजबूर हो जाए, तो उसके लिए गुंजाइश है कि वो सुबह सादिक से पहले भी अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। क्यों? इसलिए कि हत्ता यदखुला वक्तुल उखरा, दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो जाए तो इशा की नमाज के बाद जो दूसरी नमाज आ रही है वो फजर की नमाज है, और फजर की नमाज जाहिर सी बात है कि सुबह सादिक से पहले नहीं है, सुबह सादिक के वक्त उसका वक्त दाखिल होता है। तो ये है इस मसले का खुलासा कि मुख्तार पसंदीदा जो वक्त है वो 1/3 रात तक है।
البتہ جواز اور گنجائش، اگر آدمی جلدی نہ پڑھ سکے، کوئی عذر ہو اس کے ساتھ، تو گنجائش ہے وہ اس کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے صبح صادق سے پہلے تک۔ یہ ہے عشاء کی نماز کے وقت کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں اس کا مختصر خلاصہ۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجموعی طور پر عشاء کی نماز کو تاخیر کرنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ثلث اللیل سے آگے چلی جائے یا پھر اس سے بھی آگے چلی جائے یہاں تک کہ وہ صبح صادق تک پہنچ جائے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مختار وقت میں ہی، جو آخری مختار وقت ہے، پسندیدہ وقت ہے، اسی وقت عشاء کی نماز پڑھ لی جائے۔ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو تو بہرحال اسے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اس پر کوئی عتاب نہیں ہے، وہ اگر صبح صادق سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز ادا کے زمرے میں شامل ہوگی، ادا کے دائرے میں داخل ہوگی، قضا نہیں مانی جائے گی۔ ہمارے سامنے یہاں ایک تیسرا سوال بھی ہے، اس کا تعلق بھی نماز سے ہے۔ سائل کہتا ہے نمازی اپنے آگے بیٹھے ہوئے شخص کو کیا سترہ مان سکتا ہے؟ نمازی کیا اپنے سامنے بیٹھنے والے شخص کو سترہ مان سکتا ہے؟ اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر یا ان کی جو حدیث معروف ہے اسے ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آدمی کے قیام کی جگہ سے لے کر اس کے سجدے کی جگہ تک نمازی کی جگہ مانی جاتی ہے۔ اس درمیان جو ہے وہ نمازی کا اپنا مقام ہے، نمازی کی اپنی جگہ ہے، اور نمازی کو اتنے مقام کے اندر اپنا اختیار حاصل ہے۔ اس بیچ سے اگر کوئی گزرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روکے، اگر سختی سے جانا چاہتا ہے تو سختی سے بھی روکے، ایک قدم بڑھا کر کے روکنے کی اگر ضرورت پڑ جائے تو ایک قدم بڑھا کر کے بھی روکے، یہاں تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ بہرحال اسی بنیاد پر سترہ رکھنا واجب ہے، اور کم از کم اگر واجب کوئی نہیں مانتا ہے تو سنت موقدہ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تصلی الا الی سترہ ودن منہا، نماز نہ پڑھو سوائے اس کے کہ سترہ رکھ لو، سترہ رکھ کر کے ہی نماز پڑھو اور سترے سے قریب رہو۔ اس لیے سترہ رکھنا بہرحال واجب ہے، اور واجب اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو بہرحال تاکیدی ہونے میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا سامنے آدمی جو بیٹھا ہوا ہے، یعنی اگلی والی صف پر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ہم اسے سترہ بنا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ سترہ نہیں ہے، وہ سترہ ہے نہیں۔ جب تک ہم اسے سترہ نہ بنا دیں، معنی اس کا یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی پلر نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی سترہ جو لکڑی وغیرہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی ہم نماز شروع کرنے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے صف کے اندر، اب ہم چاہتے ہیں اس کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو ہم سترہ بنائیں، لیکن سترہ بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ میں تمہاری طرف سترہ بنا کر کے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ کہنا ہوگا تاکہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھے اور درمیانی نماز اٹھ کر کے چلا نہ جائے۔ الا یہ کہ وہ خود سے محسوس کرے کہ اب نماز پڑھ رہا ہے فلاں آدمی اور میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں اٹھ کے چلا جاؤں گا تو اس کا سترہ چلا جائے گا، مجھے سترہ بنا کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ سترہ بنا کر کے نماز پڑھو، تو سترہ ہم یا تو رکھ لیں، اور یا تو کسی انسان کو ہم سترہ بنا رہے ہوں تو اس کو ہم کہیں کہ آپ کو ہم سترہ بنا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو کہا ولنی ظہرک، ادھر چہرہ کر کے وہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا ولنی ظہرک، ادھر گھوم جاؤ، میری طرف پیٹھ کر لو، پشت کو میری طرف کرو، اور اس کے بعد اس کو سترہ بنایا اور سترہ بنا کر کے اس کی طرف نماز پڑھی۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ سترہ بنانا پڑے گا، یعنی اسے بولنا پڑے گا کہ میں تمہیں سترہ بنا کر کے نماز پڑھتا ہوں، آپ چہرہ گھما کر کے بیٹھ جائیں، میں سترہ بنا کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، پھر اٹھ کر کے چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم مقصر مانے جائیں گے، یعنی ہم کوتاہی کرنے والے مانے جائیں گے، کیونکہ ہم نے کوتاہی کی ہے، ہم نے سترہ نہیں بنایا، سترہ نہیں رکھا اور بغیر سترے کے ہم نے نماز پڑھی ہے، اس لیے ہم مقصر مانے جائیں گے۔ مسئلہ کیا، حکم کیا بنے گا؟
اگر وہ اٹھ کر کے چلا گیا تو ہم بغیر سترا کے نماز پڑھنے والے مانے جائیں گے، اور ہمارے سامنے سے اگر کوئی گزرے گا تو ہم کوتاہی کرنے والے مانے جائیں گے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم سترا بنائیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے نمازی اپنے آگے بیٹھے ہوئے شخص کو سترا مان سکتا ہے جب اسے سترا بننے کے لیے کہے اور وہ سترا بن کر کے بیٹھے تو اسے سترا مان سکتا ہے، ورنہ ایسے ہی سترا مان لے اور اسے معلوم نہ ہو، اٹھ کر کے چلا جائے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، نمازی مقصر مانا جائے گا، کیونکہ اس نے سترا بنانے کی ذمہ داری جو تھی اسے ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ان دونوں روایتوں کا خلاصہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں احتیاط کریں، اور اگر سترا بنانا ہی ہے تو ہم آدمی سے کہیں ولنی ظہرک، میری طرف پشت کر کے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں نماز میں سترا بنانے جا رہا ہوں۔ یہ سنت کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہمارے سامنے جو اس سیشن میں ہے وہ سوال یہ ہے، کیا صبح و شام کے اذکار کرتے وقت بات چیت کر سکتے ہیں؟ صبح و شام کے اذکار یعنی وہ دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، صبح کے وقت میں پڑھی جائیں گی، شام کے وقت میں پڑھی جائیں گی، اذکار الصباح والمساء، صبح شام کے اذکار جو آپ نے سکھائے ہیں، کیا اس کے درمیان ہم بات چیت کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عبادت ایسی نہیں ہے کہ اگر آدمی کو ضرورت پڑ جائے تو بات نہ کر سکے۔ الگ الگ کئی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں، اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، کئی دعائیں ہیں، انہیں ہم پڑھیں۔ اصل یہ ہے کہ جب دعا پڑھیں تو دعا عبادت ہے، دعا ہی پڑھیں، لیکن اگر کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، بات کرنے کی نوبت آ جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انقطاع ہو سکتا ہے کسی ضروری بات کی وجہ سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے۔ طواف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الطواف صلاۃ الا انہ رخص فیہ الکلام، کہ طواف جو ہے وہ نماز ہے لیکن اس کے اندر بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی بات کرنے کی رخصت ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طواف کرنے کے دوران بھی ایک آدمی بات نہ کرے، غیر ضروری بات نہ کرے، بلکہ اپنی عبادت میں مشغول رہے، طواف کے دوران اذکار کرے اور دعائیں پڑھتا رہے، دعائیں کرتا رہے، یہ اولا ہے، بہتر ہے۔ لیکن بہرحال وہ رخصت ہے، اس کے اندر گفتگو کی ضرورت پڑ جائے تو گفتگو کر سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ بھی دعائیں ہیں، اس میں بھی انسان کو ضرورت ہو جائے تو انسان دوران صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہوئے، اس پڑھنے کے دوران انسان ضرورت کی بات چیت کر سکتا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہوا اس سوال کا جواب۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اگلا سوال ہے جو گھر میں سوال ہے، کیا گھر میں قرآن کی کچھ آیتوں کا فریم لگایا جا سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہے وہ طغرے لگانے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے، خطاطی کے نمونے ہیں، کمپیوٹرائزڈ ہیں اور ڈیجیٹل ہیں، لائٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے، کبھی پتھروں پر کندہ کیا ہوا ہوتا ہے، کبھی اور بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ بہرحال لوگ جو ہے فریم میں دعائیں، کبھی آیتیں، کبھی سورۃ الفاتحہ، کبھی آیت الکرسی، یا کبھی معوذتین، یا ایسے ہی قل هو اللہ احد، اس طرح سے، یا کبھی کبھار اکا دکا کوئی مشہور معروف آیت کریمہ، اس طرح کی چیزیں بنا کر کے بطور طغرا فریم کرا کر کے گھروں میں لٹکا دیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا اس کو فریم بنا کر کے لگایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو خاص بات عرض کرنی ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم زیب و زینت کے لیے نہیں ہے کہ دیوار کی زیب و زینت کے لیے، گھر کے ڈیکوریشن کے لیے، طغرے کے لیے، خوبصورت لگنے کے لیے کوئی پتھر پر یا ایسے ہی چھپا ہوا، پرنٹ کیا ہوا فریم کر کے لگا دیا جائے۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اصل یہ ہے کہ آیتیں ہوں، اس کے معانی ہوں، اس کا ترجمہ ہو، اس کا پیغام ہو، اس کے فوائد ہوں تو نفع بخش چیز ہے۔ آیتیں ہوں اگر مثال کے طور پر تو وہ ایک مستقل علمی افادہ، علمی استفادے کے قابل چیز بنا کر کے لگائی جائے۔ مثال کے طور پر ایک مستقل علم دیا جائے کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا، اس کا کیا حکم ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، آیت الکرسی
اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس طرح سے مستقل کوئی معلومات اگر دیوار پر لگائی جائے تاکہ گھر میں بیٹھنے والا، آنے والا، رہنے والا اس کو پڑھے اور اس سے علم حاصل کرے اور اس کی روشنی میں فائدہ اٹھائے، اگر اس طرح سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن محض تغرے کے طور پر، محض ڈیکوریشن کے لیے کہ گھر خوبصورت لگے گا، جیسے ہر طبقے کے لوگ اپنی اپنی سوچ کے مطابق لگاتے ہیں، بعض لوگ تصویریں لگاتے ہیں، بعض لوگ جانوروں کی تصویریں، بعض لوگ شیر کی تصویریں، بعض لوگ کسی مثال کے طور پر کسی پرندے کی تصویر، یا ایسے ہی کبھی کبھار کچھ لوگ جو ہیں وہ درختوں اور پتوں وغیرہ کی تصویر بھی لگاتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، ہے نا۔ تو بہرحال یہ گھروں کی خوبصورتی اور ڈیکوریشن کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ واسطے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ قرآن کریم اس لیے نہیں اترا ہے کہ اس کو دیواروں کی زینت بنایا جائے، گھروں کی خوبصورتی کے لیے اسے لٹکایا جائے، تغرے کے طور پر، توڑن کے طور پر نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ قرآن کریم ہدایت کے لیے اترا ہے، قرآن کریم نصیحت کے لیے اترا ہے۔ اس لیے اگر کوئی چیز ایسی لگائی جائے تو بامعنی اور مفید چیز بتلانے کے لیے لگائی جائے، آیت کریمہ ہو، اس کا ترجمہ ہو، اس کا شان نزول ہو، یا اس کے فوائد ہوں، اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کے ذریعے سے علم پہنچا رہے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے نصیحت کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، جو لوگ گھر میں رہتے ہیں یا جو لوگ گھر میں باہر کے لوگ مہمان وغیرہ آتے جاتے ہیں ان کی رہنمائی ہوتی ہے اس سے۔ تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ محض توڑن اور تغرے کے طور پر، ڈیکوریشن کے طور پر قرآن کریم کو، آیتوں کو، حدیثوں کو لٹکانا یا اس کو فریم کر کے چپکانا، یہ بہرحال بالکل درست نہیں ہے۔ ایک طرح سے اللہ کے کلام قرآن کریم کی توہین ہے، اللہ کی آیات کی توہین ہے، یہ بالکل غیر مناسب سی بات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک سوال اور بھی ہے۔ سوال یہ ہے، دوران نماز امام یا مقتدی کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوران نماز امام یا مقتدی کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صف بندی کے سلسلے میں ایک بڑی عظیم تعلیم دی ہے، بڑی اہم تعلیم، اور یہی ہے سنت کی روشنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صف میں کھڑے ہوتے تھے، امامت کے لیے آپ مصلی پر بڑھتے تھے، تو آپ کہتے تھے لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ تم میں سے جو علم والے، سوجھ بوجھ والے، ذہین، فطین ہے نا، ایسے لوگ جو ہوں وہ مجھ سے قریب رہیں، مجھ سے قریب وہ لوگ رہیں تم میں سے جو اولو الاحلام ہیں، جو عقل مند ہیں، سوجھ بوجھ ہیں والے ہیں، سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، ایسے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے نماز میں قریب کھڑے ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ امام کے پیچھے جو پہلی صف لگتی ہے، اس صف میں امام کے پیچھے وہ لوگ رہیں جو لوگ علم والے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سنت کا علم رکھتے ہیں، قرآن کریم کا علم رکھتے ہیں، شریعت کے مسائل کا، خاص طور پر صلاۃ کے مسائل کا علم رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قریب میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جائے، کوئی حادثاتی کسی کی موت ہو جائے دوران نماز، یا مثال کے طور پر گر پڑے، یا کوئی مثال کے طور پر عارضہ ہو جائے بیماری کا جس کے نتیجے میں متاثر ہو جائے، بے ہوش پڑ جائے، یا ایسے اور کوئی کیفیت ہو جائے، تو اس وقت نماز میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، بلکہ فوراً ہی اس کی جگہ پر پیچھے والا نمازی جو علم والا ہے، سوجھ بوجھ والا ہے، سمجھدار ہے، مسائل کا علم رکھنے والا ہے، فوراً جگہ پر بڑھ جائے اور بڑھ کر کے نماز کو وہیں سے آگے مکمل کر دے، جبکہ وہ جو شخص جس کی موت ہو گئی ہے اس کی وجہ سے نماز خراب نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں یا مثال کے طور پر کوئی بیماری ہو جائے، اٹیک آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت ہی ہو جائے گی، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اٹیک آ جائے لیکن وہ بیماری کی شکل ہو، بیماری کی کیفیت ہو اور آدمی وفات نہ پائے، اس کا علاج وغیرہ کیا جائے اور بعد میں صحت یاب بھی ہو جائے، ایسا بھی ممکن ہے۔ اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی قریب میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا حرم مکی کے اندر خطبہ دینے کے بعد نماز پڑھانے کے دوران امام جو نماز پڑھا رہے تھے انہیں کوئی عارضہ لاحق ہوا اور وہ پریشان سے ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں نماز میں خلل ہونے لگا۔ بالکل پیچھے ہی حرمین شریفین کی ریاسہ کے دینی امور کے ذمہ دار ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس موجود تھے، فوراً وہ آگے بڑھ گئے
اور وہیں سے انہی آیات کی تکمیل کر کے انہوں نے نماز کو مکمل کر دیا، اور اس کے بعد انہیں لے جایا گیا، سیکورٹی والے امام صاحب کو لے کر کے گئے اور ان کے علاج معالجے کا کام کیا۔ تو یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں امام کے پیچھے علم والے، پڑھے لکھے، سمجھدار، سنت کا علم رکھنے والے، قرآن کریم کا علم رکھنے والے لوگوں کو بالکل قریب میں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو کسی کو اگر دوران نماز اٹیک آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہی کرنا چاہیے۔ یہی کرنا چاہیے کہ فوراً ہی اس کے پیچھے جو امام موجود ہے، پڑھا لکھا، صاحب علم، سوجھ بوجھ والا، وہ فوراً آگے بڑھ جائے اور نماز کو آسانی کے ساتھ مکمل کر دے۔ نماز کے دوران کوئی خلل نہ ہو، مقتدیوں کو کوئی الجھن نہ ہو، کوئی بے چینی نہ ہو، اور نماز پورے کمال و تمام کے ساتھ الحمدللہ مکمل ہو جائے۔ یہ ہے اس مسئلے کا مختصر جواب۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک سوال اور بھی ہے جو شادی بیاہ سے متعلق مسئلہ ہے۔ سائل پوچھتا ہے، ہلدی مہندی کی رسم کرنا کیسا ہے؟ ہلدی مہندی کی رسم کرنا کیسا ہے؟ سوال میں ہی جواب موجود ہے کہ وہ رسم ہے، اسلام کی تعلیمات سے، اسلام کی ہدایات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح کا جو صحیح تصور ہے وہ کیا ہے؟ یسر پر مبنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا تھا، خیر النکاح ایسرہ، خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ سمپل ہو، سب سے زیادہ آسان ہو۔ کس اعتبار سے آسان ہو؟ اخراجات کے اعتبار سے آسان ہو، رسم و رواج کے اعتبار سے آسان ہو، اور دیکھا دیکھی، نقالی، غیروں کی تہذیب، غیروں کی مشابہت وغیرہ کے اعتبار سے سمپل ہو، آسان ہو۔ یہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح ہے۔ اب یہ جو ہلدی مہندی کی رسم چل پڑی ہے، یہ صحیح بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ فضول خرچی کا ذریعہ ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہلدی بطور خوبصورتی لگا لینا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لڑکیوں کا، خاتون کا مہندی لگا لینا ہاتھوں میں، پیروں میں مثال کے طور پر، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، زیب و زینت اس کا حق۔ لیکن اب باقاعدہ ایک رسم کے طور پر کہ ہلدی کی ایک رسم ہوگی، اس کے لیے وقت خاص کیا جائے گا، اس کے لیے 10-20 لوگ، 50 لوگ، خاندان کے رشتہ داروں سے ادھر سے ادھر سے 100-200 لوگ یا اس سے کم و بیش لوگ حاضر ہوں گے۔ اس کے لیے کوئی جگہ، کوئی ہال مثال کے طور پر لیا جائے گا جہاں لوگ جمع ہوں گے۔ اور اس کے بعد اس فضول خرچی کے ساتھ ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہلدی مہندی کی رسم میں حجاب نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہوتا، اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، کبھی گانے بھی جاری ہوتے ہیں، کبھی میوزک بھی چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر اجنبیوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ بسا اوقات مہندی لگانے کی رسم کے اندر غیر محرم بھی اپنے ہاتھ سے مہندی لگاتا ہے، لگانے کی کوشش کرتا ہے یا لگوایا جاتا ہے۔ یہ سارے منکرات ہیں۔ اس لیے ہلدی مہندی کی رسم کرنا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس میں اتنے سارے منکرات ہیں کہ ان منکرات کی وجہ سے اس کا حکم ناجائز کا بن گیا۔ اگر محض اتنی سی بات ہوتی کہ اس میں کوئی منکر نہیں ہے، محض ہلدی لگائی جا رہی ہے، مہندی لگائی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ آج اس کی شکل ایسی بن گئی ہے کہ یہ کئی منکرات سے بھر گیا ہے۔ اس میں فضول خرچی ہے، اس میں فوٹوگرافی ہے، فضول خرچی گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی فوٹوگرافی کرنا گناہ کبیرہ ہے، میوزک گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی اختلاط مرد و زن جو ہے گناہ کبیرہ ہے، کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی، جس کی وجہ سے اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان رسموں سے، جو رسم بہت سارے منکرات کی آماج گاہ بن چکی ہے، مسلمان اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک سوال اور ہے جس کا تعلق عبادت سے ہے۔ سائل کہتا ہے، استخارے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا کسی ایک معاملے کو طے کر کے استخارہ کریں گے یا دو میں سے ایک چننے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے؟ کیا کسی ایک معاملے کو طے کر کے استخارہ کریں گے یا دو میں سے ایک چننے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے؟ سوال بہت اہم ہے اور عوام کی طرف سے یہ سوال بہت زیادہ آتا بھی ہے۔ استخارے کا صحیح طریقہ، پہلے اس کو سن لیں۔ استخارے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رکعتین من غیر الفریضہ، آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، سنت، فرض نہیں،
سنت 2 رکعت سنت نماز پڑھے، نفل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب الی آخر الحدیث۔ جو دعائے استخارہ ہے وہ دعائے استخارہ پڑھ لیں۔ جو مسئلہ ہے، جس مسئلے کے لیے استخارہ کیا ہے، اس دعا کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اے اللہ تو جانتا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، اور اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے بلکہ برا ہے، دونوں جگہوں پر آدمی کو چاہیے کہ اپنے اس کام کا، اپنے اس مسئلے کا نام لے۔ وَيُسَمِّ حَاجَتَهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو ہے نا ان ھذا الامر، یہ معاملہ کون سا معاملہ ہے، وہ معاملہ وہاں بیان فرمائے۔ اے اللہ کے نبی یہ میری شادی کا معاملہ ہے، اے اللہ کے نبی میرے گھر خریدنے کا معاملہ ہے، اے اللہ کے نبی میرے یہ سفر کرنے کا معاملہ ہے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ استخارہ کرنے والا کیا کرے، وہاں پر نام لے، وَيُسَمِّ حَاجَتَهُ، اپنی ضرورت کا تذکرہ کرے، نام لے، کون سی ضرورت ہے، کون سا مسئلہ ہے۔ یہ تو ہو گیا استخارہ کرنے کا طریقہ۔ آگے جو سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی ایک معاملے کو طے کرنے کے لیے استخارہ کریں گے، طے کر کے استخارہ کریں گے، یا 2 میں سے ایک چننے کے لیے استخارہ کریں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی ایک مسئلے کو طے کرے، ایک سے زیادہ مسئلوں کے سلسلے میں رائے کر کے، مشورہ کر کے، اپنی محبین سے، مخلصین سے بات چیت کر کے ایک مناسب چیز پر متفق ہو جائے، رائے مشورے کے بعد ایک مسئلے پر متفق ہو جائے، اور یہ ذہن میں طے کر لے کہ ہاں میں نے سب کچھ سوچ کر کے اچھا سے اچھا، اور رائے کر کے، مشورہ کر کے، احباب سے، مخلصین سے یہ میں نے کرنے کے لیے سوچا ہے۔ اب جو کرنے کے لیے اس نے سوچ لیا ہے اس پر استخارہ کرے، یعنی اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ میں نے سوچا ہے کرنے کے لیے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اس میں خیر ڈال دے، اس میں بھلائی ڈال دے، یعنی میرے حق میں یہ کام بہتر ہو جائے۔ اسی لیے آدمی جب ایک چیز طے کر لے گا تب اس چیز کا نام لے گا، اور اس چیز کا جب نام لے گا تو ساتھ میں کہے گا اے اللہ تو جانتا ہے اگر کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو مجھے میرے لیے اس کام کو مکمل کر دے، اور مجھے میرے لیے آسان کر دے، مجھے اس کام میں برکت عطا فرما، اور اگر اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں شر ہے، برا ہے، دنیا میں آخرت میں ہے نا دیر سویر میرے حق میں اچھا نہیں ہوگا، شر کا ذریعہ ہے، تو تو مجھے اس سے پھیر دے اور اسے مجھ سے پھیر دے، اور مجھے میرے لیے خیر مقدر فرما دے، مجھے میرے لیے خیر مقدر فرما دے، جہاں پر بھی خیر ہو، جہاں بھی خیر ہو میرے حق میں، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس خیر تک پہنچا دے، اور مجھے میرے حق میں اس خیر کو آسان فرما دے۔ یہ ہے استخارہ کرنے کا طریقہ۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ 2 میں سے ایک چیز طے کرنے کے لیے استخارہ نہیں ہے، بلکہ ایک چیز جو طے کیا ہے اس میں اللہ سے بھلائی مانگنے کے لیے استخارہ ہے، کہ میں نے یہ سوچا ہے رائے مشورے کے بعد، اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ تو اس میں بھلائی پیدا کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ بھلا نہیں ہے تو مجھ سے ہٹا دے اسے، اور مجھے اس سے دور کر دے، اور اگر یہ خیر ہے تو میرے لیے آسانی فرما، برکت عطا فرما۔ یہ ہے استخارے کا مقصد۔ یہیں پر ایک بات من باب الفائدہ یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ استخارے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا فلاں مسئلے میں لیکن مجھے کوئی خواب نہیں آیا، مجھے خواب میں بتایا نہیں گیا، یا میں نے استخارہ کیا فلاں مسئلے میں اور مجھے خواب میں آیا ایسا ایسا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خواب میں آ جائے کوئی چیز تو ہم اس پر تکیہ کریں، بھروسہ کریں، خواب میں بتایا جائے کہ یہ اچھا ہے تو اس کو اچھا مانیں، اور خواب میں بتایا جائے کہ یہ برا ہے تو ہم اس کو برا سمجھیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو چیز ہم نے طے کی ہے ہم نے اس میں خیر کی دعا کی، ہم نے اللہ سے یہ کہا ہے کہ اللہ ہم نے یہ چیز طے کی ہے اور ہم تو اس سے بھلائی چاہتے ہیں، اگر یہ بہتر ہے میرے حق میں تو یہ کام تمام ہو جائے، آسانی فرما دے، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے۔ تو ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تو دل میں بات ڈال دے، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اسے تمام کر دے، مکمل کر دے، انجام تک پہنچا دے، اور اگر یہ کام درست نہیں ہے، میرے حق میں بہتر نہیں ہے، شر کا ذریعہ ہے، تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے۔ یعنی فی نفسی ہی وہ کام اگر خیر کا ہوگا
تو انجام پا جائے گا، اور اگر وہ کام خیر کا نہیں ہوگا تو آپ سے ٹل جائے گا اور آپ اس سے ٹل جائیں گے۔ یہ ہے استخارے کا معنی اور استخارہ کرنے کا طریقہ۔ ایک سوال مزید ہمارے سامنے ہے۔ پڑوسی ملک کے ناول یہاں بھی بہت مشہور ہیں۔ پڑھنے والوں کا کہنا ہے کہ بے دین دیندار کیسے بنتا ہے، ان ناولز میں پوری داستان بتائی جاتی ہے۔ ایسے ناولز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس سوال میں کئی ایک باتیں ہیں، کئی ایک پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناول کب سے دیندار بنانے کا ذریعہ بن گئے؟ سب سے بنیادی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے جس کو امت کے چوٹی کے علماء نے وسائل دعوت کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ کیا یہ وسیلہ دعوت کا کبھی استعمال ہوا ہے کہ دعوت کے لیے، دینداری پیدا کرنے کے لیے، نیک بنانے کے لیے، نماز کی اور اچھائیوں کی عادت ڈالنے کے لیے ناول پڑھا جائے، ناول پڑھایا جائے، یا ناول کو پروموٹ کیا جائے، یا ناول پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ اچھی چیز ہے، اسے دینداری پیدا ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سلف صالحین کے دور میں، اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں کبھی بھی یہ چیز وسائل دعوت میں نہیں رہی ہے۔ دعوت کے وسیلے میں خطبہ ہے، دعوت کے وسیلے میں درس ہے، دعوت کے وسیلے میں علمی مجلس ہے، دعوت کے وسیلے میں جمعے کا خطبہ ہے، دعوت کے وسیلے میں عیدین کا خطبہ ہے۔ یہ سارے وسائل ہیں، یہ وسائل دعوت ہے۔ یہ دعوت کا وسیلہ کبھی نہیں رہا ہے کہ ناول پڑھا جائے، یا مثال کے طور پر اس سلسلے میں اگر آپ کو تھوڑی اور تفصیل سے اگر بات سمجھنی ہے تو آپ یاد کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، تو بالمقابل قرآن کی آیت کے، حدیث کے، کسی نے پرانے زمانے کی کتابوں کا حوالہ دینا شروع کر دیا کہ فلاں قوم کی باتوں کے اندر بڑی حکمت ہے، فلاں قسم کے لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو اس میں بڑی حکمت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، یا مثال کی طرف فلاں قوم کی کتابوں کے اندر بڑی علم کی اور حکمت کی، دانائی کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ناراض ہو گئے کہ کیا قرآن کریم کے بعد اور نبی کی سنت کے بعد بھی ہدایت کے لیے کوئی اور چیز آپ کو ضروری ہے؟ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ کبھی بھی ناول پڑھنا یہ دین کی تعلیم اور دعوت کا وسیلہ نہیں رہا ہے، اور اسی لیے آج بہت سارے وسائل دعوت شروع ہو گئے ہیں۔ کوئی کارٹون کو دعوت کا ذریعہ سمجھتا ہے، کوئی آج ڈرامہ کرنے کو دعوت کا ذریعہ سمجھتا ہے، کوئی قصے کہانی کرامتیں بیان کرنے کو دعوت کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور آج کل بہت ساری تمثیلیات اور ڈرامے چل رہے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے فلماتے ہیں، کیریکٹر فلماتے ہیں، اور مثال کے طور پر سود حرام ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے سود حرام ہے اس کے لیے کیریکٹر بنائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کو سود خور بنایا جاتا ہے، دوسرے آدمی کو سودی لین دین کرنے والا بنایا جاتا ہے، تیسرے آدمی کو ایک عالم اور مصلح بنا کر کے لایا جاتا ہے جو ان کو نصیحت کرے، اور اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی سود کھا رہا ہے، دوسرا آدمی سود کھلا رہا ہے، تیسرا آدمی اس کو آ کر کے منع کر رہا ہے دونوں کو کہ بھائی آپ لوگ سود کیوں کھا رہے ہیں، حرام ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، ترجمے کر رہا ہے۔ بھائی یہ جو فلم بنائی جا رہی ہے، جس کو ڈرامہ ہم کہہ سکتے ہیں، رول پلے کرنا، یہ کبھی بھی وسیلے دعوت میں نہیں رہا۔ دعوت کا وسیلہ وہی رہے گا صرف اور صرف جو اللہ کے کلام، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے دور میں رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتنی بھی فائدے کی بات بیان کرے کہ ایسا کرنے سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ملے گا، وہ وسیلے دعوت نہیں بن سکتا۔ صوفیوں نے ناچ گانے کو وسیلہ دعوت کا بنا رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ حرام، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک بات بنیادی یہ ہے کہ ناول کبھی بھی دینداری پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ نہیں رہا ہے۔ اچھا، ان ناول میں پوری داستان بتائی جاتی ہے۔ بھئی ہمارے لیے دینداری پیدا کرنے کی داستان قرآن میں ہے، دینداری پیدا کرنے کی داستان نبی کی سنت میں ہے۔ نہ دین کا کوئی ویسا سورس اور مرجع ہے، نہ قرآن و سنت اور صحابہ کی سیرت سے پڑھنے والوں سے زیادہ کوئی دنیا میں دیندار پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل دنیا دارانہ سوچ ہیں، مادہ پرستانہ سوچ ہیں، اور ابلیسی شیطانی وسوسہ ہے کہ ناول پڑھنے سے دینداری آتی ہے۔ یہ تو بہت تجاوز ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا جب کہتے تھے کہ ناولز پڑھنے سے اردو زبان اچھی ہوتی ہے، انگلش ناول پڑھنے سے انگریزی زبان اچھی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا ناول پڑھنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے زبان اچھی ہو، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، کیا ایسا ضروری ہے؟
ایسا نہیں ہے۔ لوگ دلیل کے طور پر، حجت کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں کہ عربی زبان کی اصلاح کے لیے المعلقات السبع پڑھائی جاتی ہے، جو جاہلی شعراء کے کلام اور ان کے اشعار سے بھری ہوئی کتاب ہے، تو اسے کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تو یہاں پر بات خود سوال کے اندر جواب موجود ہے۔ وہ جاہلی شعراء ہیں جو عربی کے اصیل شعراء ہیں، عربی زبان کی اصل کو، بنیاد کو جانتے ہیں، اس لیے ان کی زبان اصل زبان ہے، اصل عربی زبان ہے، اس سے اصل عربی زبان کو سیکھنے سمجھنے، الفاظ اور تعبیرات کو، گرامر کو، قواعد کو، نحو کو، صرف کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، الفاظ کی استعمال کو، تعبیرات کی استعمال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اس لیے اسے سیکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ کہاں وہ اور کہاں آج کل کی یہ اباحیت پر مشتمل ناول والی کتابیں، میرے بھائیوں، کہاں سے موازنہ کیا جا رہا ہے؟ وہ اصل عربی زبان سمجھنے کے لیے ان جاہلی شعراء کی کتابوں کو اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ عربی اصل زبان سمجھنے کے لیے طالب علم کو آسانی پیدا ہو۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہے، اس لیے بہرحال اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پڑوسی ملک کے ناول یہاں بھی مشہور ہے، پڑوسی ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی مشہور ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میڈیا کے اس دور میں ساری چیزیں عام ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ کل من حب و دب، جو چیز بھی پھیل جائے ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں، ہر چیخ کے پیچھے، ہر آواز کے پیچھے، ہر پکار کے پیچھے ہم بھاگنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہدایت اور تعلیم اور دینداری، اس کے لیے وہ سورسز استعمال کریں جو سورسز سب سے قیمتی رہے ہیں۔ نبی سے زیادہ اچھا کوئی وسیلے دعوت نہیں پیدا کر سکتا، نبی کے صحابہ سے زیادہ دینداری پیدا کرنے میں کوئی جذبہ اور نصح اور خیرخواہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا دراصل دین اور دعوت کے نام پر ایک ناجائز یا کہہ لیجئے منکر چیز کو بڑھاوا دینے جیسی چیز ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے، سورج طلوع ہونے تک عورت ذکر و اذکار میں مشغول رہے اور پھر طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت بھی پڑھے تو کیا اس سے عورت کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مرد کو مسجد میں اس کا اہتمام کرنے پر ملتا ہے؟ ایک دم حتمی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ جب سمجھایا تو مردوں کو سمجھایا۔ اب مرد مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے مکلف ہیں، اس لیے یہ تعبیر جو استعمال کی گئی وہ مردوں کے لیے استعمال کی گئی۔ جو نماز پڑھے مسجد کے اندر اور اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے، دعائیں پڑھتا رہے یہاں تک کہ طلوع آفتاب کا وقت ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے اشراق کی، اور اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ مردوں کے لیے بات ہوئی ہے، مردوں کے لیے جگہ مسجد ہے، عورتوں کے لیے اصل جگہ مسجد نہیں ہے بلکہ ان کا گھر ہے، تو یہ فضیلت وہاں انہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے اور وہیں پر موجود رہ کر کے ذکر و اذکار کرنے اور وہیں پر رہ کر کے 2 رکعت 4 رکعت جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اشراق کی نماز پڑھنے پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہی اجر و ثواب ملے گا جو اجر و ثواب مرد کو ملتا ہے۔ ایک مزید ہمارے سامنے سوال ہے، کسی بھی روزے نفل یا فرض کے لیے سحری شرط ہے؟ اصل میں سحری شرط تو ہے ہی نہیں، نہ فرض کے لیے نہ نفل کے لیے۔ سحری کا حکم شریعت کے اندر فرض کا ہے ہی نہیں۔ رمضان کے روزوں کو بھی ہم اگر بغیر سحری کے رکھ لیں تو کوئی فرض نہیں چھوٹتا اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کو برکت کا ذریعہ بتایا ہے، قوت کا ذریعہ بتایا ہے، اس سے مدد ملتی ہے روزہ رکھنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کر لیا کرو اس لیے کہ اس کے اندر برکت۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سحری کی جو تاکید کی ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اگر وجوب کے لیے اگر یہ ہو تو سحری اگر کوئی چھوڑ دے گا یا کسی کی سحری چھوٹ جائے گی تو وہ واجب کا تارک ہوگا، گنہگار ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ تاکید کے لیے ہے، اہتمام کے لیے ہے کہ آدمی کو سحری کرنی چاہیے۔ تو خواہ روزہ نفلی ہو یا روزہ فرض کا ہو، دونوں میں سحری کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، قوت کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے، اس لیے دونوں طرح کے روزوں میں انسان کو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دونوں میں اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ عمدن و قصدن سحری نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، تلقین کی ہے، اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اگر چھوٹ جائے تو کوئی واجب چھوڑنے کا مرتکب نہیں ہوگا، کوئی شرط ضائع کرنے کا مرتکب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے سامنے
ایک سوال اور بھی ہے، کیا اذان اور قرآن کی تلاوت کے وقت عورت کا اپنے سر کو ڈھانپنا لازم ہے؟ کیا اذان اور قرآن کی تلاوت کے وقت عورت کا اپنے سر کو ڈھانپنا لازم ہے؟ یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پر عورتوں کا یہ طریقہ بن گیا ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئے گی تو اپنے دوپٹوں کو، اپنی چادروں کو اپنے سروں پر رکھ لیتی ہیں۔ ایسی قرآن کی تلاوت کرنا ہو تو اپنی چادروں کو، اپنی دوپٹوں کو اپنے سروں پر رکھ لیتی ہیں، پھر تلاوت کرتی ہیں۔ لازمی ہے، سوال میں کیا پوچھا گیا ہے، کیا ایسا کرنا لازمی ہے؟ دیکھیے صحیح تو یہ ہے کہ معاملہ اذان کا ہو یا معاملہ قرآن کا ہو، اگر وہ اپنے محارم کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے شوہر کے بیچ میں، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، ہے نا، اگر محارم کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سر اگر کھلا بھی ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے وہ اذان بھی ہو رہی ہو یا چاہے وہ تلاوت بھی کر رہی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ سمجھا جائے کہ نہیں، ایسا کرنے کے وقت اذان ہو تو سر پر ڈھانک لینا ضروری ہے دوپٹہ، یا قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو سر ڈھانک کر کے ہی تلاوت کرنا ضروری ہے، تو یہ واجب نہیں ہے، آداب میں سے ہو سکتا ہے، استحباب میں سے ہو سکتا ہے، اچھائی، اچھے کاموں میں سے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ادب کا سلیقہ یہ ہے کہ آدمی مہذب ہو جائے، اپنے بالوں کو سنوار لے، دوپٹہ لگا لے، ووڑ لے، یا مثال مردوں کا معاملہ ہے تو بھی مہذب ہو جائیں، ہے نا، اور مکمل جو لباس فضیلت کا لباس ہے، مہذب لباس ہے، اسے پہن لیں، مثال کے طور پر ٹوپی لگا لیں یا عمامہ پہن لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر دلائل سے ثابت ہے کہ سر ڈھانکنا نہ ڈھانکنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کی ہے کہ کوئی شخص حاصر الرأس، یعنی سر کو ننگے سر مثال کے طور پر ہے، عام حالات میں، چاہے وہ نماز کی حالت ہو، قرآن کی حالت ہو، تلاوت کے معاملہ ہو، یا ایسے ہی عام حالات میں، سر ڈھانکنا نہ ڈھانکنے سے بہتر ہے، ڈھانکنے والا نہ ڈھانکنے والے سے بہتر ہے۔ یہ دلائل سے ثابت ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں گفتگو کی ہے۔ تو یہ بات تو مردوں کی ہے، عورتوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، اگر محارم کے بیچ میں ہے تو واجب نہیں ہے، البتہ من باب الادب اسے چاہیے کہ ہمیشہ سر پر دوپٹہ رکھے، حیا کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، حشمت کے ساتھ زندگی گزارے، محارم کے بیچ میں رہے تب بھی اچھی طرح سے دوپٹے وغیرہ کا اہتمام کرے، اذان کی آواز سونے تو دوپٹہ رکھ لے، اذان کی آواز نہ رہے تو یوں ہی غیر محتاط انداز میں رہن سہن کرے، یہ غیر مناسب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے لیے لازمی نہیں ہے، لازم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، البتہ آداب کے قبیل سے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک سوال اور بھی ہے، کیا عام اہل حدیث انسان فرض عین علم سیکھنے کے لیے کتنی کتابوں کو علماء سے سیکھے؟ سوال یہ ہے، غالباً پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام اہل حدیث آدمی کتنی کتابوں کو علماء سے پڑھے تو فرض عین کا علم ہو جائے گا۔ فرض عین کا علم ہو جائے، فرائض کا، واجبات کا، اسلام کی بنیادوں کا، توحید کا، ان بنیادی چیزوں کا علم اسے ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے کتنی تعلیم اسے لینی چاہیے، اس کا فیصلہ تو وہ خود ہی کرے گا۔ ہو سکتا ہے ایک صاحب علم کے ساتھ وہ رہے اور اچھا خاصا لمبا وقت گزارے، سیکھے، سال 2 سال 4 سال اس کے ساتھ رہے تو دین کی بنیادوں کو سیکھ لے وہ۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی زیادہ وقت نہ گزارے، ہفتہ عشرہ کسی کے ساتھ گزارے، ہفتہ عشرہ کسی اور کے ساتھ گزارے، ہفتہ عشرہ کسی اور کے ساتھ گزارے، تو کئی علماء کے پاس سے گزارے وہ وقت، لیکن وہ اس کے باوجود بھی دین کی بنیادوں کا علم حاصل نہ کر سکے۔ اس لیے اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ کتنی کتابیں یا کتنے علماء، اصل یہ ہے کہ اسے دین کی بنیادوں کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کتنا وقت لگے گا، کتنی کتابیں لگیں گی، جتنا وقت لگے گا، جتنی کتابیں لگیں گی اور جتنے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے اتنا اسے کرنا چاہیے، یہ ہے مطلوب۔ لیکن یہ ضروری ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اس سے مراد وہی ہے دین کی بنیادوں کا علم، فرائض کا، واجبات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا، نبی کے حقوق کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کے حقوق کا، واجبات کا، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا موٹے طور پر ضروری ہے، ورنہ باریک باریک مسائل، استفتاء کے مسائل اور علماء کے مسائل جو طالب علم کا یا عالم کا کام ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ ان باریکوں کا علم حاصل کریں، لیکن بنیاد کا علم بہرحال ضروری ہے۔ تو کتنا؟ جب تک کہ اسے بنیادوں کا علم نہ ہو جائے۔ جتنی کتابیں مطلوب ہیں اتنی کتابیں، جتنے علماء مطلوب ہیں اتنے علماء۔ ہمارے سامنے ایک سوال اور بھی ہے،
ایک عام انسان تفسیر کے لیے کن تفاسیر کی طرف رجوع کر سکتا ہے؟ ایک عام انسان کو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اتنی زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں اٹھائے اور پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تدرج چاہیے، بتدریج رفتہ رفتہ انسان علم حاصل کرے تو وہ دھیرے دھیرے مزید علم میں قرآن کریم اور اس کی تفسیر کے علم میں مضبوط ہو سکتا ہے۔ لیکن عام انسان ہے تو اسے تفسیر کا علم حاصل کرنے کے لیے تفاسیر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے قرآن کریم کی آیات کے معانی کو سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ کا کلام یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے اس فرمان میں ہم سے کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے اسے چاہیے کہ قرآن کریم کا جو مختصر ترجمے اور تفسیر کا ایڈیشن ہو اسے وہ حاصل کرے۔ ضروری یہ ہے کہ وہ خالص سلفی منہج کے علماء ہوں، جو توحید اور سنت اور سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے علماء ہوں۔ ایسے علماء کرام کی تفسیر لے وہ۔ مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کا معنی سمجھ لے، تو اس کے لیے مثال کے طور پر اردو زبان میں ہمارے سامنے جو ترجمے اور تفسیریں موجود ہیں اس میں احسن البیان ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لے اور اس کی تفسیری حواشی کو پڑھ لے، انشاءاللہ بہت کچھ اسے معلومات ہو جائے گی۔ ایسے ہی مثال کے طور پر تفسیر ابن کثیر کا اس وقت اس کی سمری جس کو کہتے ہیں خلاصہ آیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ٹرانسلیشن ہے، اسے بھی انسان پڑھ لے تو کچھ مزید تفصیل کے ساتھ معلومات ہو جائے گی۔ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سعدی ہے، اردو میں ٹرانسلیشن انگریزی میں آ چکا ہے، وہ انسان اگر پڑھ لے تو قرآن کریم کے معانی کو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بآسانی اسے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ ایک آخری سوال آج کے سیشن کے لیے یہ ہے کہ کیا اسکول میں ڈرائنگ مقابلے میں حصہ لیا جا سکتا ہے جس میں جاندار اور غیر جاندار کی تصاویر بنانی ہوتی ہے؟ کیا اسکول میں ڈرائنگ مقابلے میں حصہ لیا جا سکتا ہے جس میں جاندار اور غیر جاندار کی تصاویر بنانی ہوتی ہے؟ اسکولوں کے اندر ڈرائنگ کا جو مقابلہ ہوتا ہے، جو کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں ضروری ہے کہ وہ جانداروں کی تصویریں نہ ہوں۔ جانداروں کی تصویروں پر ڈرائنگ کا کمپٹیشن کرنا، مقابلہ کرنا، کرانا یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ تصویر کشی حرام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما قطع رأسہ فلیست بصورہ، جس جاندار کی تصویر میں سے سر کاٹ دیا جائے اسے تصویر نہیں کہا جاتا۔ تو جب تک سر کٹا نہ ہوا ہو تب تک وہ تصویر مانا جائے گا اور اسے بنانے والا مجرم ہوگا۔ تو یا تو غیر جاندار کی تصویر بنائے، انسان پہاڑوں کی بنائے، دریا کی بنائے، بادل کی بنائے، درختوں کی بنائے، عمارتوں کی بنائے، کوئی بات نہیں، لیکن انسان کی بنائے، جانوروں کی بنائے، پرندوں کی بنائے۔ جانداروں کی تصویر بنانا یہ حرام ہے، اور اگر بناتا بھی ہے تو ضروری ہے کہ وہ سر کے بغیر ہو۔ اگر سر کے بغیر ہو اور ایسی کوئی چیز بنا رہا ہے تو انسان گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ ما قطع رأسہ فلیست بصورہ، جس کا سر کاٹ دیا جائے وہ صورت نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یا اس طرح سے اور بھی بہت سارے اکیڈمک اداروں کے اندر ضروری ہے کہ جو کمپٹیشن ہوتے ہیں ڈرائنگ کے، تو ضروری ہے کہ ڈرائنگ جو ہو وہ غیر جاندار چیزوں کی ہو۔ جانداروں کی تصویریں بنانے کا مقابلہ نہ کیا جائے، نہ کرایا جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ طالب علم اپنے آپ کو اس سے بچائے تاکہ گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اور سخت وعیدیں چونکہ آئی ہوئی ہیں مصورین کے بارے میں، تصویر کشی کرنے والوں کے بارے میں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور بہرحال اسے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں نقل کیا ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان تصویر بنائے، جانداروں کی تصویر بنانا گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی فرق۔ یہاں ڈرائیونگ کی بات ہے، لیکن تصویریں جو کیمرے سے کھینچی جاتی ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ تصویر اور تصویر کشی کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے، اس کے اندر ساری تصویریں شامل ہیں، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے بنائی جا رہی ہوں۔ تو ڈرائیونگ کا یہی حکم ہے کہ غیر جانداروں کی تصویریں بنائی جا سکتی ہیں اور اس کے کمپٹیشن میں حصہ بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جانداروں کی تصویر، جیسا کہ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ جس میں جاندار اور غیر جاندار کی تصاویر بنانی ہوتی ہے، تو جاندار کی تصاویر نہیں بنا سکتے ہم، غیر جاندار کی تصویر بنانے میں کوئی حرج نہیں۔
اگر ایسا مقابلہ ہوتا ہے جس میں غیر جاندار کی تصویریں ہوں تو اس میں شرکت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جائز ہے۔ ہمارے سامنے ایک سوال ہے، فادر ڈے، مدر ڈے، چلڈرن ڈے اور اسی طرح دیگر مناسبتوں سے ڈیز منانا کیسا ہے؟ یہ سوال موجودہ حالات کے تناظر میں ہے کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فادر، مدر اور چلڈرن ڈے یعنی ماں، یوم مادر، یوم پدر، اور ایسے ہی یوم چلڈرن یعنی اولاد ہم کہہ سکتے ہیں یا اطفال کہہ سکتے ہیں، ان ناموں سے جو ڈے منائے جا رہے ہیں یہ آج کل اس کا دائرہ کافی بڑھ چکا ہے۔ یہ چند دن نہیں رہ گئے ہیں بلکہ بہت سارے ایام ہو گئے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آج جو ہے وہ کسی بھی چیز کو ڈے کے ساتھ جوڑ کر کے اسے تاریخ کا حصہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسے سالانہ دہرایا جاتا ہے۔ اس مناسبت پر مزید بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، اس کے لیے جشن اور رسم کی شکل میں بہت ساری چیزیں منائی جاتی ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ سوال میں یہ بھی ہے، اسی طرح دیگر مناسبتوں سے ڈیز منانے کا کیا حکم ہے یا ڈیز منانا کیسا ہے؟ تو اس کا مطلق طور پر، عمومی طور پر جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دن کسی مناسبت سے شریعت میں منانا جائز ہوتا تو دین اسلام کے اندر بہت سارے ایسے دن موجود ہیں، اسلامی تاریخ میں، سیرت میں ایسے بہت سارے دن موجود ہیں جو بہت قیمتی رہے ہیں، بہت ساری حیثیتوں سے وہ دن بہت بامانہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ڈے کسی نام سے کبھی نہیں منایا گیا۔ پیدائش کا جو دن منایا جاتا ہے، آپ دیکھیے کہ اسی کی شریعت اسلامی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ بھی پیدائش نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ افضل ہیں پوری انسانیت میں، کائنات میں، آپ کی پیدائش کا جو دن ہے اسے بھی منانے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ سراسر وہ بدعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، اور اسی حکم میں دیگر لوگوں کی پیدائش کا دن وغیرہ ہے۔ تو دنوں کے سلسلے میں اگر آپ غور کریں تو اللہ کے دین کے اندر بہت سارے ایسے دن گزرے ہیں جو واقعی بہت اہم ہیں، لیکن اسے منانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ غور کریں، صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور پہلی فیصلہ کن جنگ بدر کے نام سے ہوئی، جس کو المعرکۃ الفاصلہ کے نام سے جانتے ہیں، فیصلہ کن لڑائی، فیصلہ کن معرکہ، جس میں کفر و اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے کھول کر کے الگ الگ کر دیا، فرقان کہا گیا اسے۔ لیکن اتنے اہم موقع کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے یوم بدر کے نام سے نہیں منایا۔ اگر اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو واقعی اس فیصلہ کن دن کو منایا جا سکتا تھا، ہجرت کا دن ہے اسے منایا جا سکتا تھا۔ ایسے ہی بہت ساری مناسبتیں ہیں، بدر ہے، احد ہے، حنین ہے اور دیگر جنگوں کی مناسبتیں ہیں، لیکن کبھی بھی پوری اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے معراج کا دن بھی بہت سارے لوگ مناتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی بھی شریعت اسلامی میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے دنوں کے منانے کی کسی بھی نام سے، کسی بھی مناسبت سے جو طریقہ چل پڑا ہے، اصل میں یہ اسلامی تہذیب اور کلچر سے بھی تعلق نہیں رکھتا، غیر مسلموں کی تہذیب ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہ تہذیب ہے، ان کا کلچر ہے، ماڈرن تہذیب کے لوگوں کا طور طریقہ ہے کہ وہ کسی بھی مناسبت کو دن کے ساتھ جوڑ کر کے کسی نام سے اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کی یادگار قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، بچوں کو بھی اس سے بچائیں۔ دوسری جو بات ہے، دوسرا جو پہلو ہے اس مسئلے میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو دن کے نام بنا دیے گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی بہت ساری سوچ کار فرما ہے۔ مثال کے طور پر فادر ڈے جو منایا جاتا ہے، اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج کا جو دن ہے، فلاں سال کے فلاں مہینے کا فلاں دن جو ہے، فلاں تاریخ جو ہے، وہ باپ کی تکریم، باپ کی عزت کرنے کا دن ہے، باپ کا ادب اور احترام بجا لانے کا دن ہے۔ مدر ڈے ماں کی تکریم، احترام کا دن ہے، انہیں تحفے تحائف وغیرہ دینے کا دن ہے۔ ایسے بچوں کے دن کے نام سے جو دن منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے آج کل آپ دیکھیں گے کہ بیماریوں کے دن منائے جاتے ہیں۔ ایسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں
یوم خواتین مناتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج غیروں سے مسلمانوں کے درمیان آ رہی ہیں، اور مسلمانوں کے بچے عصری اسکولوں میں، کالجز میں، یا ایسے ہی بہت سارے انسٹیٹیوشنس میں، معاہد میں بچے پڑھتے ہیں، جہاں اختلاط ہوتا ہے ادیان کا، مذاہب کا، ازموں کا، تہذیبوں کا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں وہاں سے نکل کر کے مسلمانوں کے بیچ میں بھی آتی ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا کوئی دن منانا مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اسلام کو صاف شفاف کھڑا رکھیں، اسے مختلف انداز کی تہذیبوں سے جوڑ کر اسے گدلا نہ کریں۔ اسلام مستغنی ہے اس بات سے کہ کہیں کی تہذیب لے، کسی کلچر کو نقل کرے، کسی کی تہذیب کو، کسی کی کلچر کو لے کر کے اسلام اور اسلام کے ماننے والے مسلمان زندگی گزارے۔ اسلام اس سے مستغنی ہے، اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ بالا اور برتر ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس طرح کی جو چیزیں یا طور طریقے لوگوں کے یہاں عام ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا یہ دین اسلام اپنی شناخت رکھتا ہے، اپنی پہچان رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو دین اسلام کے اندر عزت سمجھنا چاہیے، اعتزاز بالدین، اپنے دین میں عزت اور شان و شوکت محسوس کرنا چاہیے۔ اس کی نقالی، اس کی غلامی، اس کے پیچھے چلنا، اس کی شریعت اسلامیہ میں میرے بھائیوں حقیقت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ایک طرح سے مرعوبیت کا بھی نتیجہ ہے، اور ایک طرح سے یہ جس کو ہمارے علماء جو ہیں آج کل تمیع کے نام سے جانتے ہیں، یعنی ہر ایک کا ساتھ دینا، ہر ایک کے ساتھ چلنا، اور ہر ایک کے شانہ بشانہ، ہر ایک کے قدم بقدم چلنے کی بات کرنا، جہاں جو جیسے کر رہے ہوں اسی طرح سے خود بھی کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو طریقہ چل پڑا ہے، بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ امعہ نہیں بننا چاہیے، یعنی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امعہ انا معک کے معنی میں علماء استعمال کرتے رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میں ہوں، جو آپ کر رہے ہیں میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ رویہ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام باعظمت ہے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنی عظمت کا احساس کریں، اور اسلام کی تہذیب کو، اسلام کے تشخص کو اپنے لیے عزت کا ذریعہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی ہمارے سامنے ایک سوال اور بھی ہے۔ سائل کہتا ہے عام طور پر کالج اور اسکول کے طلباء ظہر اور عصر کی نماز کے وقت میں کالج یا اسکول ہی میں ہوتے ہیں، تو نماز گھر پر آ کر جمع کر کے پڑھتے ہیں، کیا گھر پر آ کر جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، یا اگر اسکول میں ہی پڑھیں تو بینچ پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کالج میں، اسکول میں ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اب ایسی صورت میں وہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، وہ گھر پر آ کر کے نماز ظہر اور عصر کی جمع کر کے پڑھتے ہیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جو ظہر اور عصر کی نماز کے وقت کالج میں یا اسکول میں ہوتے ہیں، اور کالج یا اسکول میں نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، گھر پہ آ کر کے پڑھتے ہیں جمع کر کے، تو جمع کی شکل کیا ہوتی ہے؟ جمع کی شکل کیا ہوتی ہے؟ جمع ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ طالب علم آ کر کے نماز کو اکٹھا کر کے پڑھتا ہے، دونوں کو ایک ساتھ میں پڑھتا ہے، اور اس کا نام جمع کرنا، اسے جمع کرنے کا نام دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسے جمع کرنے کا نام دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر واقعی وہ جمع کے دائرے میں آئے تو جمع کہا جائے، لیکن اگر جمع کے دائرے میں نہ آئے تو اسے جمع نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اب ظاہر ہے کہ جب تک عصر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوتا تب تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے، یعنی ظہر کا وقت جو ہے عصر کی نماز کے اذان سے پہلے تک ہوتا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر وہ عصر کی اذان سے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے بھی اگر گھر پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد گھر پہنچ کر کے ظہر کی نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد عصر کی نماز ہوتی ہے اور اذان ہوتی ہے، اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے عصر کی، تو ایسی صورت میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بس اتنا سا مسئلہ ہے کہ اس نے ظہر کی نماز کو اول وقت میں پڑھنے کے بجائے اس نے آخر وقت میں پڑھا ہے، اور ظاہر ہے کہ جائز ہے، اول وقت میں پڑھنا فضیلت کا کام ہے۔ اگر ایسا عذر ہو، تعلیم کا معاملہ ہے یا اور کوئی معاملہ ہے، اور کوئی آدمی اول وقت میں نہیں پڑھ پاتا ہے، آخری وقت میں پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور وہ شخص، وہ طالب علم گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر
وہ کالج میں اسکول میں اتنی تاخیر تک رہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، عصر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور وہ ظہر بھی نہیں پڑھتا اور پھر عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ گھر پہ آ کر کے پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز کو یومیہ قضا کرتا ہے، یومیہ اسے ضائع کرتا ہے، اور ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے ہر کام سے افضل ہے، ضروری ہے، اہم ہے نماز کو وقت میں ادا کرنا، اول وقت میں نہ صحیح تو آخری وقت میں صحیح، لیکن بہرحال اسے قضا کرنا، اسے ضائع کر دینا، اسے وقت سے نکال دینا، جس کو اللہ کے نبی کی حدیثوں میں مار ڈالنا کہا گیا، یمیتون الصلاۃ، نماز کو مار ڈالیں گے، یہ کام کسی عذر کی وجہ سے کبھی ہو جائے، اکا دکا مرتبہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے معافی کی امید ہے، لیکن ایک طالب علم سالہ سال پڑھتا ہو کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، اور سالہ سال نماز کو ضائع کرتا ہو، نماز کو قضا کرتا ہو، یہ بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں، اور ہمیشہ نماز کو ضائع کرنا، ہمیشہ نماز کو ضائع کرنا، اپنے وقت سے ہٹا کر کے اسے دوسرے وقت میں داخل کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ کبھی کبھار بصورت عذر، بصورت مجبوری اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ یہ کام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی مناسب راستہ نکالنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، یا اسکول کے اندر، کالج کے اندر کوئی اس کا انتظام کرنے پر غور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس انداز کا کوئی کالج ہو یا اسکول ہو جہاں پر ان بنیادی چیزوں کی اجازت نہ ہو، تو مسلمانوں کے طلبہ کو چاہیے کہ وہ ایسے اسکولوں میں، ایسے کالجوں میں داخلہ لیں جہاں اس طرح سے ان کی عبادت پورے طور پر ضائع نہ ہو۔ اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے کلمہ توحید کے بعد نماز، اسے ہم سالہ سال ضائع کریں، بھلا کون سا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، کون سا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ سے اسی طرح کا سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا نماز تمہارے کام سے افضل ہے، بلکہ دنیا کے ہر کام سے افضل ہے، اسے ضائع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسلام نے نماز کے وقت میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے، اس کے اندر مرونت ہے، یعنی اول وقت سے لے کر کے آخر وقت تک کا یہ بیچ میں یہ وقفہ اسی لیے ملا ہوا ہے تاکہ آدمی حسب ضرورت اس میں جب چاہے نماز پڑھ لے، لیکن ضائع کرے اور وہ بھی مستقل ضائع کرے، ہمیشہ ضائع کرے، اس کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی مناسب حل ہونا چاہیے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کسی ایسی کمپنی میں، کسی کارخانے میں جاب کرتے ہوں، یا کسی ایسے نظام کے تحت جاب کرتے ہوں جہاں انہیں ہمیشہ نماز ضائع کرنا پڑتا ہو، یہ بالکل درست نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مناسب حل نکالیں، کیونکہ یہ ہمیشہ نماز کا ضائع کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا جو نقطہ اس کے اندر پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اسکول میں ہی پڑھے تو بینچ پر بیٹھ کر کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بینچ پر بیٹھ کر، کیسے بیٹھ کر؟ یعنی بیٹھے بیٹھے جیسے آدمی اپنی ٹیبل پر، اپنی کرسی پر بیٹھ کر کے کلاس میں پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اسی طرح نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس صورت میں جائز ہوگی، اس صورت میں اس طرح نماز پڑھنا جائز ہوگا جب سرے سے کوئی گنجائش نہ ہو کہ ہم اٹھ کر کے کسی روم میں، کسی کمرے میں، کسی کنارے جا کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکیں۔ اگر اس کی سرے سے کوئی گنجائش نہ ہو اور نماز کے ضائع ہو جانے کا، قضا ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو آخری وقت سے پہلے بہرحال اگر وہ ایسے بیٹھ کر کے اپنے ٹیبل پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، لیکن نماز کو ضائع نہ کرے۔ یہ مطلوب ہے ہر طالب علم سے اور ہر ملازمت کرنے والے انسان سے، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ یہ مختصر طور پر اس مسئلے کا جواب تھا۔ ایک سوال ہمارے سامنے اور بھی ہے، کیا نیاز فاتحہ کرنا شرک ہے اور اس میں دم کیے ہوئے کھانے کا کیا حکم ہے؟ نیاز اور فاتحہ، نیاز جو ہے یہ وہی نظر ہے جو نظر مانی جاتی ہے۔ نظر عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نظر ہونی چاہیے، شریعت کے ضابطے کے مطابق نظر ماننا چاہیے، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا حرام ہے، اطاعت کے بجائے گناہ کا نظر ماننا حرام ہے، جو چیز اپنی ملکیت میں نہ ہو اس کی نظر ماننا حرام ہے۔ تو اگر کوئی نظر مانتا ہے، یعنی نیاز مانتا ہے کسی ولی، کسی بابا، کسی بزرگ، کسی فرشتے، کسی جن، کسی شیطان کے نام کی، تو ایسی صورت میں یہ سراسر کیا ہے؟ یہ سراسر عبادت میں شرک ہے، عبادت میں شرک ہے، اس لیے یہ سراسر حرام ہے اور شرک ہے۔ رہی بات فاتحہ کی، تو فاتحہ کی کیا کیفیت ہے، کیا نوعیت ہے؟ اگر اس کے اندر اتنا سا مسئلہ ہو کہ کسی کھانے کے اوپر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ بدعت ہے۔ اگر کسی کھانے پر، کسی مٹھائی پر یا کھانے کے سامان پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہو تو یہ سراسر بدعت ہے،
اور اگر اس کے اندر کوئی اور شرکیہ عمل شامل ہوتا ہو تو بلا شبہ وہ شرک ہوگا، اور شرک ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ بہت زیادہ سنگینی میں، قباحت میں بڑھ جائے گا اور وہ شرک کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ اس میں دم کیے ہوئے کھانے کا کیا حکم ہے؟ اس میں دم کیے ہوئے کھانے کا کیا حکم ہے؟ اس میں دم کیے ہوئے یعنی گویا کہ کھانے پر اگر فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا گیا ہو، نیاز کر کے دم کیا گیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے۔ اگر صرف اور صرف اس کے اندر اتنا ہی منکر ہو کہ ایک کھانے پر سورۃ الفاتحہ پڑھی گئی ہے تو وہ بدعت ہے، اور اگر اس کے اندر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لے کر کے اس کھانے پر دم کیا گیا ہو تو یہ سراسر شرک ہے، اور وما اہل بہ لغیر اللہ کے حکم میں ہے، یعنی وہ جانور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہو اسی حکم میں یہ بھی شامل ہوگا۔ تو اسی لیے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ ایسے کھانے سے گریز کیا جائے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس میں صرف منکر ہے یا اس میں صرف بدعت ہے یا اس میں بدعت شرک کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے تمام کاموں سے، اس طرح کے تمام کھانوں سے ہمیں مکمل طور پر گریز کرنا چاہیے، اس لیے بھی کہ اس کے اندر شبہہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جائیں اور کسی نیاز فاتحہ پڑھے ہوئے کھانے کو کھا لیں تو اس سے شبہہ پیدا ہوگا کہ ایسا کرنا جائز ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کرنا یا فاتحہ کرنا یا نیاز کرنا اس کی شریعت میں گنجائش ہے، یہ مسئلہ پیدا ہوگا اور اس سے گمراہی کے دروازے کھلیں گے، بدعت کے راستے کھلیں گے۔ اس لیے سدًا للذریعہ ایسے تمام کاموں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ کوئی کتنی بھی صفائی پیش کرے کہ اس میں غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، تو بھی ہمیں اس پر ہرگز اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ بدعت کو بڑھاوا دینے والا کوئی کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے، سدًا للذریعہ یہ کام ہونا چاہیے۔ ایسے ہی سوالات کے ضمن میں ایک سوال اور بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہ سوال یہ ہے، دوران نماز امام یا مقتدی کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں جو ایک پہلو تھا کہ نماز کا کیا ہوگا، یعنی جب مثال کے طور پر امام کو اٹیک آ جائے تو نماز کون پڑھائے گا، اس سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے ایک سوال کے ضمن میں کہ نمازیوں کو چاہیے کہ جو علم والے، پڑھے لکھے، سوجھ بوجھ والے ہوں وہ امام سے قریب رہیں تاکہ امام کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ ان کی جگہ پر ان کی نیابت میں نماز کو مکمل کرا سکیں۔ اس مسئلے کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جس کو اٹیک آیا ہے، چاہے وہ مقتدیوں میں سے کوئی مقتدی ہے یا امام ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی جگہ پر دوسرا شخص امامت کرائے گا۔ اگر امام کو اٹیک آ جائے تو خواہ اس کی موت ہو جائے یا مثال کے طور پر وہ اٹیک آنے کی وجہ سے گر پڑے، بے ہوشی کا شکار ہو جائے، تو اگر مقتدی ہے تو کیا ہوگا اور امام اگر ہے تو کیا ہوگا؟ مقتدی ہو یا امام ہو، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو نمازی ہیں اور بالکل اس سے قریب ہیں، کسی صف میں مقتدی کے ساتھ اٹیک کا معاملہ ہو جائے، گر پڑے، بے ہوش ہو جائے، تو اس کے پاس کے جو نمازی ہیں، اس کے صف کے جو نمازی ہیں، ان میں سے اکا دکا لوگ، ایک آدمی، دو آدمی، حسب ضرورت ایک آدمی، دو آدمی، کبھی 3 آدمی اس مریض کی حالت اور اس کی صورتحال کی رعایت کرتے ہوئے ان کے لیے گنجائش ہے کہ فوری طور پر وہ اپنی نماز کو قطع کر دیں، اور نماز قطع کر کے یعنی نماز کو توڑ کر کے اس کو اٹھائیں اور اسے اٹھا کر کے صف سے باہر لے کر کے جائیں اور اس کا علاج معالجہ کرنے کی کوشش کریں، اس کی صورتحال کا پتہ لگائیں۔ اگر وفات پا چکا ہے تو اس سلسلے میں آگے مزید کارروائی کریں۔ اگر وہ مثال کے طور پر بے ہوش ہو گیا ہے اور کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو اسے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل، علاج وغیرہ کے لیے لے جانے کے لیے کوشش کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس مقصد کے لیے نماز کو قطع کرنا جائز ہے، اس مقصد کے لیے نماز کو قطع کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان کا مسئلہ ہے۔ جیسے کوئی موذی جانور ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی بچھو ہو، کسی کے ڈس لینے، کسی کے ڈنک مار دینے کی وجہ سے جان کے خطرے ہو جائیں تو ایسی صورت میں نماز کو قطع کر دینا، نماز توڑ دینا اور اس سلسلے میں تحفظ کرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ ایسے ہی یہ بھی مسئلہ ہے، کسی کی جان کو بچانے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ امام کا معاملہ ہو جائے تو بھی یہی ہونا چاہیے، اور کسی مقتدی کا معاملہ ہو جائے تو بھی یہی ہونا چاہیے۔ البتہ افراتفری نہیں ہونی چاہیے کہ اب اس کی وجہ سے پوری نماز خراب کر لی جائے، یا 10 لوگ 20 لوگ جو ہے اپنی نماز کو توڑ کر کے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہو۔ ظاہر ہے کہ ہم داخلی نماز ہیں، نماز کے باہر نہیں ہیں، بلکہ داخلی نماز ہے، اس لیے جو اقرب ہیں، جو کم سے کم نماز میں کم سے کم خلل ہونے کا سبب بنتے ہوں، ایسے اکا دکا لوگوں کو
یا حسب ضرورت 2 لوگ 3 لوگوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کو اٹھائیں، اس مریض کو اٹھائیں اور لے جا کر کے اس کا علاج معالجہ کروائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مجوسی نے نیزہ گھونپ دیا تھا فجر کی نماز میں، جیسا کہ واقعہ جانتے ہیں، ابو لولوا فیروز مجوسی نے جب چورا گھونپ دیا زہر میں پورے طور پر لت پت کیا ہوا، تو اس وقت صورتحال یہی تھی کہ چند صحابہ کرام نے نماز کو چھوڑا اور نماز کو چھوڑ کر کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور ان کو اٹھا کر کے کنارے کی طرف لے کر کے گئے۔ تو اس سے بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے، خواہ امام کا معاملہ ہو یا مقتدی کا معاملہ ہو۔ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ قریب میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوں وہ فوراً امام کی جگہ پر آگے بڑھ کر کے امامت کی ذمہ داری ادا کریں۔ کوئی چیز از سرے نو نہیں کرنی ہے، بلکہ جہاں تک پہلے امام نے پڑھایا تھا وہیں سے آگے نماز کو مکمل کرنا چاہیے۔ یہ ہے اس مسئلے کا مختصر طور پر جواب۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے ایک سوال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اسلام میں 6 کلمے ہیں؟ کیا اسلام میں 6 کلمے ہیں؟ یہ جو کلموں کی تعداد، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، اس طرح سے نمبرات کے ساتھ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں کلمے کی کوئی تفصیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن جو چیزیں موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر اسے ہمیں یاد کرنا، ازبر کرنا، سمجھنا یہ ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ ظاہر ہے کہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت ہے، تو اسے یاد کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے تقاضوں کو سمجھنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ جو 1 سے لے کر 5 تک، 6 تک جو الفاظ رٹائے جاتے ہیں، ہمیں ان تمام الفاظ کی جیسے وہ الفاظ آئے ہوئے ہیں کسی آیت کریمہ میں یا کسی حدیث میں، بالضبط اسی طرح کے الفاظ کی کا علم نہیں ہے کہ ایسے کوئی الفاظ حدیثوں کے اندر بتلائے گئے ہیں، اس لیے اس طرح سے اسے یاد کرانا کہ کوئی نص قرآنی ہے، اس طرح اسے یاد کرانا کہ کوئی نص حدیث ہے، اس طرح سے بالکل درست نہیں ہے۔ البتہ توحید اور رسالت کی جو شہادت کا کلمہ ہے اسے بلا شبہ ہمیں اور آپ کو یاد کرنا چاہیے، یاد کرانا چاہیے، اس کے معنی کو، اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔